ہماری دل کی ساری ہماری دل کی ساری ہمیں جو رائٹ نہیں ہے نا، اگر ہم آپ کے شراوت چاہتے تو اس کو نہیں چلتا. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ آ جاؤ. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف لانگ مارچ آج اسلام آباد پہنچا. اسلام آباد پہنچتے ساتھ ہی ہمیں انتظامیہ نے روکا، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کیوں روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پریس کلب کو اسلام آباد پریس کلب نہیں جانے دیں گے، آپ کو کسی اور جگہ میں رکھیں گے، کسی پارک میں، آپ سب لوگ وہیں رہیں. تب ہم نے یہی کہا کہ اسلام آباد پریس کلب میں کہ یہاں بلوچستان سے آئے ہوئے ماؤں، بیٹیوں اور بزرگ لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. ہم کیونکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے، ہم تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے. اس کے بعد ہمارے جو گاڑیاں تھیں ان کی وینس کی چابیاں لی گئی. پھر ہم نے پھر سے ان سے نیگوسیشن کی اور ہم نے بارہا کہا کہ ہم یہاں پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں. 27 دنوں سے پچھلے یہ تحریک جاری ہے. اس تحریک میں بلوچستان کے ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں. اس تحریک کو پورے بلوچستان کی حمایت ہے اور اب پورے پاکستان کی حمایت ہے. آپ اس تحریک کو اس طرح کچل نہیں سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہاں ہمیں روکا، وہاں سے ہمیں جانے دیا گیا، اور یہاں جب ہم پہنچے تو ہمارے راستے بند کر دیے گئے اور پولیس کی ایک باری نفری لائی گئی اور ایک ایسا سین کریٹ کیا گیا جس سے جو ہے نا یہ جو سارے شرکا ہیں اور پولیس ہیں ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وائلنس کی ایک سین کریٹ کی جائے. لیکن ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ تحریک بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری ہے اور اس میں ہم نے پرامن طریقے سے اس تحریک کو آگے لے کر جانا ہے. ریاست جو ہے نا اس طرح رکاوٹیں کھڑی کر کے اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتی ہے. اس سے پہلے ہم جہاں سے گزرے ہیں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہے، FIR ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے. اور آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں روکا جائے گا وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں گے. ہمارا یہ تھا کہ ہمارے سارے ساتھی جو ہے نا وہاں نیشنل پریس کلب میں ہمارا انتظار کر رہے تھے، وہاں ہمیں احتجاجی دھرنے کو جوائن کرنا تھا جس میں صحافی حضرات تھے اور اسلام آباد کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ سب وہاں موجود تھے. تو ایک طرف ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف نیشنل جو پریس کلب ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. یہ الیکشن کے دور پر اور یہاں پہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کی حقیقت یہاں آیا ہوتی ہے کہ یہاں پر قوموں کو، جو آباد قومیں ہیں، ان کی آواز کتنی معنی رکھتی ہے اس ریاست کے لیے. ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو میرے چیف جسٹس صاحب ہے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ہر چھوٹے بڑے ایشو پر بہت جلدی نوٹس لیا ہے اور اپنے فرض کو انجام دینے کا ایک اچھا سا وہ کیا ہے. لیکن آج میں ان سے یہی مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ تو بلوچستان نہیں آئے، آپ نے بلوچستان کو ریپرزینٹ نہیں کیا ہے، لیکن بلوچستان سے ایک تحریک آئی ہوئی ہے جس کو آپ کے پاس اسلام آباد، آپ کے یہاں پہ وفاق میں اسلام آباد پریس کلب میں جانے سے روکا جا رہا ہے، صرف احتجاج کرنے سے. مطالبات تو ایک بہت دور کی بات ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اس کی ساری عمارتیں جو ہے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. اب ہم اپنے مطالبات کو اور سخت کرنے والے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ UN کی ورکنگ گروپ کے صدارت میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے جو بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے پامالیوں کی رپورٹ پیش کرے اور CTD اور ڈیتھ اسکواڈز کو غیر فعال کیا جائے اور ساتھ میں تمام لاپتہ افراد بالخصوص جو اس دھرنے میں موجود ہے ان سب کو رہا کیا جائے. ہم اس تحریک کو بالکل بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. یہ تحریک
کیونکہ اس تحریک میں موجود جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. آج بھی میری مائیں جن کو میں نے پورا من رکھا ہے اور یہاں رکھا ہے وہ یہی بول رہے ہیں کہ ہم آگے جا کے دوسرے سڑک کو بھی بند کریں گے, لیکن ہم یہاں پہ نہیں رکنے والے ہیں. میں اپیل کرتی ہوں سپریم کورٹ سے, اگر وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ بلوچ لاپتہ افراد کو رہا کر سکے تو وہ یہ اختیار تو رکھ سکتے ہیں کہ ان کو احتجاج کرنے کا حق دیا جائے. تھینک یو.